بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیزو، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے پاک فضل و کرم سے، سرکار دو عالم کی نگاہ عنایت سے، آپ لوگوں کی دعا کا صدقہ اور یہ عاجز جو آپ کے لیے دعا گو ہے، ان تمام دعاؤں کی طفیل ہم اللہ کے پاک کلام کی سماعت کے لیے آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں. اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور قرآن کریم کو سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاک کلام کی قدر و قیمت کیا ہے، اور جو اسرار و رموز اللہ کریم خود بیان فرماتے ہیں، یا ان آیات کے ضمن میں جو شان نزول ہے یا واقعات ہوئے ہیں، ان کے اندر کتنی معنویت ہے. اگر کوئی دل والا ہو تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے تو یہ قیمتی موتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا.
بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھ کر سن کر گمراہ ہو گئے اور بہت سارے لوگ ہدایت پا گئے۔ تو جن لوگوں کے مقدر میں مشیت میں ہدایت لکھی ہے وہ تو لے کر ہی اٹھیں گے، اور جن کا کام صرف نکتہ چینی کرنا ہے، اپنے مطلب کی باتیں سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ وہ کہے جو میں چاہتا ہوں، ہاں سارا دن ہمارا تو یوں ہی گزرتا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ جناب میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، چونکہ وہ کبھی وہ سائنس سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی وہ لاجک سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی حالات و واقعات سے متاثر ہوتے ہیں، تو پھر وہ قرآن تو ان پہ بھاری پڑتا ہے نا، کیسے مانے وہ؟ تو یہ جو سبق ہے ہمارا سورہ حجرات کا، یہ میں نے عرض کیا تھا یہ مسلسل ہے، یہ 18 آیتیں ہیں اور ساری سنانی میں نے آپ کو سورہ حجرات پوری۔ آج میں نے 2 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ حجرات ہے، 49 نمبر ہے اس کا، 49، سپارہ نمبر 26 ہے، اور آیات ہیں صرف 4 اور 5، یہ نمبر ہے آیت کا، 4 نمبر اور 5 نمبر۔ قرآن کریم جب کھولیں گے تو یہ دونوں آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے اپنے ترجمے میں تو اس درویش کی باتیں بھی یاد آ جائیں گی، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اصل میں معاملہ ہے ادب رسول کا، جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ موجودہ دور کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اللہ تو آداب سکھا رہا ہے اور ہم ادب سیکھنا نہیں چاہتے۔ قرآن کریم کے پہلے سپارے میں آپ نے سنا تھا کہ جب سرکار دو عالم گفتگو فرماتے تو بسا اوقات سرکار آسمانی لفظ استعمال کرتے تھے جو عربی میں نہیں ہوتے تھے، یا ہوتے تھے تو زبانہ ہوتے تھے۔ تو سرکار جب گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرما دیجئے، ہماری رعایت فرما دیجئے۔ معنی کیا؟ دوبارہ کہہ دیں، say again، pardon، یہ ہمارے انگریزی کے لفظ ہیں۔ تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رائنا، رائنا یا رسول اللہ، ہماری رعایت فرما دیجئے۔ کاریگر لوگوں کا گزر ہوا تو وہ جب صحابہ کرام کے منہ سے انہوں نے رائنا سنا تو بڑے خوش ہوئے، ہاں بہت خوش ہوئے، ان کا اچھا لفظ ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ تو اب وہ کیا کہتے زور سے، رائینا یا رسول اللہ، رائینا یا رسول اللہ۔ پتہ اس کا کیا معنی ہے؟ رائنا کا معنی تو یہ تھا نا کہ ہماری رعایت فرما دیجئے، اور رائی عربی زبان میں بکری چلانے والے کو کہتے ہیں۔ جب اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، رائینا، جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے قرآن پڑھنے والے لوگ، یقین جانیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ یار قاریوں کے پاس چلے جایا کرو، قرآن سیدھا کر لو، بڑی برکت کی بات ہے، یہ کر لو سیدھا مرنے سے پہلے کام آئے گا۔ تو رائینا اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اے ہمارے چرواہے۔ صحابہ کرام تو پریشان ہونا ہی تھا نا، لیکن اللہ پاک کو بھی پسند نہیں آیا۔ یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں ادب کیا ہے اور ادب رسول کیا ہے۔
اور ہم جو دن بہ دن شوشے چھوڑتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، پوچھا جائے گا ہم سے ادب رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کریم نے قرآن کریم اتار دیا۔ پہلے سے بارے میں نے شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، سنایا تھا میں نے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم رائنا کہنا ہی چھوڑ دو۔ حالانکہ لفظ تو صحیح ہے، معنی بھی صحیح ہیں، لیکن خالق کی کائنات کیا فرما رہا ہے کہ چونکہ اس میں میرے محبوب کی بے ادبی کا کچھ لوگ پہلو نکال لیتے ہیں، ایسا با تم یہ لفظ کہنا ہی چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم یہ کہا کرو رائنا یا رسول اللہ کی جگہ کیا کہا کرو؟ انظرنا یا رسول اللہ، انظرنا یا رسول اللہ، ہماری طرف توجہ فرمائیے اور ہمیں دوبارہ بتا دیجیے۔ انظرنا، اللہ پاک نے لفظ ہی بدل دیا۔ کیوں بھائی؟ مومن اگر ہو تو وہ تو اللہ کی بات مانے گا نا، اللہ کی بات سنے گا نا، یہ مومن کی شان ہے۔ تو صحابہ کرام نے لفظ صحیح تھا، معنی بھی صحیح تھے، لیکن چونکہ وہ بے ادبی کا پہلو نکال رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو کہنا ہی چھلوا دیا صحابہ سے، بلکہ اس کی جگہ نیا لفظ دے دیا، انظرنا۔ آج کی آیات بھی سن لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا، اللہ جانتا ہے۔ اعرابی بدو جو مدینے میں لوگ تھے وہ تو ادب سیکھ گئے تھے سرکار سے، آنا جانا جو تھا سرکار کا، تو سرکار ادب سکھاتے تھے۔ سرکار بیٹھنا، اٹھنا، بولنا، چالنا، گفتگو کرنا، رفتار، گفتار، ایک ایک بات سرکار کی وہ نوٹ کرتے تھے، یاد ہو جاتی تھی ان کو۔ لیکن جو بدو آتے تھے نا، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، بدو تھے، تو آتے ہی سرکار کے حجرے کے باہر اللہ کہتا ہے اکثر بے عقل تھے، اکثر بے عقل، کچھ سمجھانے والے تو کوئی نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ تو وہ شہر آئے تھے، گروپ کے گروپ آتے تھے، سنتے تھے کہ اللہ کا کوئی بندہ آیا ہے، کیا خوبصورت انسان ہے، کیا خوبصورت باتیں کرتا ہے، تو وہ دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے جتھوں کی صورت میں آتے تھے۔ بنو تمیم کے کچھ خانہ بدوش اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ اس وقت تو خیر ان کا کلچر تھا، آج تو بیچارے مجبور ہیں۔ پاکستان میں تو سفید پوشوں کی روٹی مشکل ہو گئی ہے، انڈیا میں بھی یہی حال ہے، بنگلہ دیش کچھ بہتر جا رہا ہے، لیکن پاکستان کا بہت برا حال ہے۔ جب بھی گھر کال کرتے ہیں بچوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقربا کو، تو کہتے ہیں یہ قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، آٹا نہیں مل رہا، چینی نہیں مل رہی۔ تو خانہ بدوش تو ہوں گے لوگ جب کچھ نہیں ملے گا تو وہ خانہ بدوش بنو تمیم کے اکٹھے ہوئے اور آ کر سرکار کے دروازے پر صدا لگا دی، یا محمد، یا محمد، یا محمد، باہر آئیے۔ سرکار لیٹے ہوئے تھے کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں، دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ کر رہے تھے۔ اب وہ ایک ان میں بدو بڑا بولنے والا تھا، وہ آگے بڑھا، پتہ لگ گیا کہ سرکار اس حجرے میں ہیں، چونکہ مختلف حجرے تھے سرکار کی بیویوں کے۔ سرکار نے کبھی دو بیویاں ایک روم میں نہیں رکھی، سن لیں آپ بھی، یہ بہادری نہیں ہے، جہالت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جتنی بیویاں تھیں اتنے حجرے بنائے تھے، فرمایا کہ جب تم ایک کے پاس جاؤ تو دوسری کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ سرکار اتنا پردہ کرتے تھے، اور ہم لوگ تو اللہ ہمیں معاف کرے، ہم کہتے بہادری ہے جی، ہم نے تین بیویاں ایک ہی گھر میں رکھی ہوئی ہیں۔ او بھائی، نبی کی سنت پہ چلو،
نبی کے طریقوں پہ چلو گے زندگی گزارنی ہے تو مختلف حجرے تھے سرکار کی بیویوں کے. تو جس بیوی کے حجرے میں آرام فرما تھے خلوہ کر رہے تھے، بدوؤں نے وہاں سے پتہ کر لیا. اب باہر آ کے کھڑے ہو گئے. ایک بدو آگے بھی بڑا زور سے کہتا ہے، یا محمد، پتہ ہے آپ کو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اگر ہم کسی کی تعریف کر دیں نا تو اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے، اور جس کی ہم بد تعریفی کر دیں تو پھر وہ موجب عیب بن جاتا ہے. سرکار کی آنکھ کھل گئی. اللہ اکبر. سرکار باہر تشریف لائے. تو میں کیا کہا تم نے؟ کہا کہ ہم اگر کسی کی تعریف و توصیف کر دیں اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اور جس کی ہم بد تعریفی کر دیں وہ اس پہ عیب لگ جاتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ صرف اللہ کی صفت ہے. جس کو وہ عزت دے اس کی عزت دو چند ہو جاتی ہے، اور جس کو وہ نظروں سے گرا دے پھر اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. یہ صرف اللہ کی شان ہے. آپ فرمایا کہو کیوں بلا رہے تھے مجھے؟ کہا جی ہم پورا گروپ آئے ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے. ہم اپنا خطیب بھی ساتھ لائے ہیں، اپنا شاعر بھی ساتھ لائے ہیں. ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ آپ کتنے پانی میں ہیں. سرکار مسکرا دی. اچھا لاؤ اپنا خطیب، کون سا ہے تمہارا خطیب؟ تو انہوں نے اپنا خطیب کھڑا کیا. خطیب نے خطابت کے جوہر بدو تھے، صاحب زبان تھے. اور آپ کو تو پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عربی باہر جا کے سیکھی تھی. بنی سعد کے قبیلے میں بی بی حلیمہ کے بعد سیکھی تھی. زندگی کچھ عرصہ وہاں گزارا سرکار نے. جن لوگوں کو توفیق ملی ہے میرے سمیت وہ جگہ دے کے آئے ہیں. بلکہ وہ حجرہ جو بی بی حلیمہ نے بنایا تھا سرکار کے لیے، پتھر تو اب بھی پڑے ہوئے ہیں، حجرہ نہیں ہے، پتھر ہے. جگہ بھی وہی ہے. کیا خوبصورت علاقہ ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے سخت گرمیوں میں. جون جولائی میں ہم گئے تھے، دل اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا. اور وہ میدان بھی ہے جہاں سرکار بکریاں باندھ دیا کرتے تھے، بی بی شیما کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے. بہرحال یہ تو نصیب کی بات ہے. ہم اپنا خطیب لائے ہیں. اس نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطابت شروع کر دی. سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو کھڑا کیا. ثابت بن قیس کو کھڑا کیا. اب وہ سرکار کا پروردہ تھا، سرکار کا طالب علم تھا، اور سرکار کے پاس علم وحی کا تھا. تو جو تربیت سرکار نے ثابت بن قیس کی تھی اپنے خطیب کی، تو کوئی خطیب مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب سرکار کا خطیب کھڑا ہوا تو بنو تمیم کا خطیب بیٹھ گیا. اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا جی نہیں، میں اس کے پائے کر نہیں ہوں. تو بنو تمیم کے اس بدو نے کہا جناب کوئی بات نہیں، ہمارے پاس شاعر ہے، ہمارے پاس. شاعر کو اٹھایا. ہاں بھائی شعر سنا. اس نے شعر شروع کر دیے. جب وہ ختم کر چکا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو کھڑا کیا. یہ آج تک ان کا نام کیوں زندہ ہے؟ حسان بن ثابت کا. وہ سرکار کا شاعر تھا. آپ نے حسان سے فرمایا حسان جواب دو. حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے. جب انہوں نے شعر کہنے شروع کیے سرکار کی شان میں تو وہ شاعر بھی بیٹھ گیا. بدو آگے بڑھا، کہنے لگا جناب تمہارا خطیب بھی اعلیٰ ہے، تمہارا شاعر بھی لاجواب ہے، اور میں تو حیران ہوں کہ تیرے پاس تو خیر کی ہر چیز جمع ہے. میں حیران ہوں کہ تیرے پاس خیر کی ہر شے جمع ہے. تو اب میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. اور سارے گروپ کو اس نے کلمہ پڑھا دیا. جب کلمہ پڑھا دیا
تو سرکار نے فرمایا کہ خوشخبری دوں تمہیں؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ، اب تو ہم آپ کے تابع دار ہیں، خوشخبری تو لینے آئے ہیں، اب تو ہماری گردنیں جھک گئی ہیں، وہ جو ترنگ تھی نا آتے دفعہ، وہ اکڑ ختم ہو گئی ہماری، ہم مان گئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، عام آدمی نہیں ہیں آپ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم نے تم لوگوں کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں اور تمہیں آج اس طرح کر دیا ہے جیسے تم ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، کیا خوشخبری سنائی سرکار نے، خوش ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ٹھہرو۔ سرکار دو عالم نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ ان کو کچھ رقم عنایت کی جائے اور کچھ کپڑے عنایت کیے جائیں۔ تو جو کچھ خزانے میں تھا سرکار نے تقسیم فرمایا۔ سرکار نے پوچھا کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی بندہ تو نہیں رہا، ایک بچہ ہے، وہ ہم نے مال کی رکھوالی کے لیے اور اونٹوں کو باندھنے کے لیے بچے کو چھوڑ کے آئے ہیں۔ سرکار نے اس کا بھی پورا حصہ دیا۔ تو ایک بندہ بول پڑا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ بچہ ہے، بچے کو بھی اتنا حصہ جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے بندو، وہ بچہ ہے، میں تو بچہ نہیں، میں تو انصاف کے لیے بیٹھا ہوں، میں تو عدل کے لیے بیٹھا ہوں۔ عدل و انصاف یہ دو لفظ کٹھے ہیں، اور ویسے تو قرآن کریم نے انصاف کا لفظ استعمال کیا ہی نہیں ہے، نہ عدل کا کیا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کبھی لاہور جانا ہو تو ہمارے ہائی کورٹ کے باہر جو بلڈنگ ہے جو لکھا ہوا ہے نا عبارت، وہ کیا ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے اللہ والو عدل کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ انصاف نہیں ہے ہمارے، یہ لڑائیاں تو انصاف ہی پہ ہوتی ہے نا۔ تو بلی نے انصاف کیا تھا چوہوں کا، اگر آپ نے وہ پرانی کتاب پڑھی ہو میری طرح، تو انصاف نہیں ہے، عدل ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مجھے عدل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سرکار نے بچے کو پورا حصہ دیا۔ تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اے محبوب حجروں کے باہر کھڑے ہو کر شور مچاتے ہیں، پکار کرتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اکثریت ان میں ایسی ہے کہ وہ جاہل ہیں، بے عقل ہیں، کسی نے سکھایا نہیں ہے، بدو ہیں، سیکھ جائیں گے جب آپ کے دامن سے وابستہ ہوں گے، سیکھ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سنو، اب اللہ ادب سکھا رہا ہے اس زمانے کے لوگوں کو بھی اور ہمیں بھی۔ اللہ فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے، شور نہ مچاتے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے، حضرت عیانہ بنت حسین فزاری کو سرکار دو عالم نے بنی عنبر قبیلے کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ، دین کی دعوت دو، نہ ہو تو پھر ان کو جنگ کرو ان کے ساتھ۔ تو وہ گئے تو مرد حضرات سارے بھاگ گئے، عورتیں بچے رہ گئے، بوڑھے رہ گئے۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے، بھی سرکار نے جس کام کے لیے بھیجا تھا اب بندے تو بھاگ گئے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، بچوں کو عورتوں کہا کہ بچوں اٹھو ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، نہ تمہیں قید کریں گے، نہ تمہیں رسے ڈالیں گے، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ تو وہ لے کر کے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ سرکار دو عالم نے ان کو بٹھا دیا۔ کچھ وقت کے بعد جب بندوں کو پتہ چلا کہ یار ہم نے تو جہالت کی، ہم تو بھاگ گئے، بچے بیویاں ہماری قید ہو گئیں بقول ان کے، تو پھر وہ مدینہ پاک بھاگے، مدینہ پاک بھاگے لے کر کے فدیہ کے پیسے وہ لے کر بھاگے۔ جب بچوں نے باپوں کو دیکھا تو چلانا شروع کر دیا، اور وہ جب وہ لوگ آئے
تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یا محمد اخرج، یا محمد اخرج، ہے محمد باہر نکل، ہم پیسے لے کے آئے ہیں بچے چھڑانے کے لیے۔ سرکار باہر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جی یہ ہمارے بچے بیوی یہ ہم لینے آئے ہیں اور ہم یہ پیسے لائے فدیے کے۔ جبریل آ گیا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نہ فیصلہ فرمائیں، نہ آپ نہ فیصلہ فرمائیں، بلکہ کوئی پنچ مقرر کر دیں، ان میں سے کو فیصل ثالث مقرر کر لیں ان میں سے۔ تو پیغام دے کے چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا بھائی بتاؤ، میں نہیں فیصلہ کرتا، تم میں کون ایسا بندہ ہے جو تمہارے اور میرے درمیان ثالث بن جائے؟ تو ایک نوجوان سبرہ بن عامر، انہوں نے کہا جی یہ نوجوان کرے گا، ثالثی کرے گا یہ۔ سرکار نے فرمایا مجھے منظور ہے۔ سرکار نے فرمایا سبرہ آگے بڑھو، فیصلہ کرو۔ کہا جی میں اپنے چچا کا انتظار کرتا ہوں، میرا چچا آور بن بشامہ بڑا ذہین فتین آدمی ہے، بڑا فیصلے کرنے والا ہے جی، وہ بڑا ہی سمجھدار بندہ ہے، جناب اگر حکم دیں تو میں چچا کو بلا لوں۔ سرکار نے کہا بلا لو۔ تو آور بن بشامہ آئے۔ سرکار نے فرمایا مجھے سبرہ بھی منظور تھا، مجھے یہ آور بھی منظور ہے، کرو فیصلہ۔ اس نے کہا جی دیکھ لیں، پھر جو میں فیصلہ کر دوں آپ کو ماننا پڑے گا۔ ہم نے فرمایا اللہ کے بندے، میں نے خود ہی تمہیں اجازت دی ہے، کرو فیصلہ۔ کہا جی میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ جناب آدھے بندے جو ہیں وہ بغیر فدیہ کے چھوڑ دو اور آدھے بندوں کا ہم فدیہ دیں گے۔ سرکار نے فرمایا منظور ہے، سرکار نے فرمایا منظور ہے۔ سرکار نے ان کی بات مان لی اور وہ خوش ہو گئے، اور ان میں سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ان کا یہ کیا انسان ہے، یہ کیا شخصیت ہے، یہ کیا ذات ہے یہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر وہ صبر کیے رہتے یہاں تک کہ محبوب میرا خود باہر آ جاتا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بڑا بہتر ہوتا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ نے محبوب کو دیکھا، اس نے پھر تمہیں سب کو معاف کر دیا۔ یہ ادب ہے۔ دوستو، ہم 2 4 جماعتیں پڑھ کے، 2 4 کتابیں پڑھ کے، میرا ایک جاننے والا ہے، وہ بہت بڑا علامہ کہلاتا ہے، بہت بڑا علامہ کہلاتا ہے۔ ایک دن میں نے اس کو راز سے پوچھا، میں کہا یار راز بتا تو، میری زندگی گزر گئی، بوڑھا ہو گیا ہوں، 74 برس میری عمر ہو گئی ہے، مجھے تو یار تھی کتابوں کے نام نہیں یاد ہوئے، اور تم فر کتابوں کے نام بتاتے ہو، لکھنے والوں کے نام بتاتے ہو، تو یقیناً تم نے اندر سے پڑھا بھی ہوگا۔ کہنے لگا بابا جی بات یہ ہے کہ میں نے صرف کام ہی کیا ہے، صرف کتابوں کے نام یاد کیے ہیں اور مصنفوں کے نام یاد کیے ہیں۔ جس محفل میں بیٹھتا ہوں چھکے چھڑا دیتا ہوں سب کے، اندر مجھے کچھ نہیں آتا۔ سن رہے بات آپ؟ ہمارے یہ بچے آج کل کے لبرلز، اسٹیفن ہاکن اور فلانا اور ڈمکانا اور یہ، اور دیکھ دا کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، کوئی ایک آدھ کتاب ادھر ادھر سے دیکھ لی، یا کسی کی بات سن لی، کسی کی بات سن لی، اس پہ لگ گئے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اے صحابہ اگر تم نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تو میں تمہارے عمل بھی ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ کہتے ہیں کہ با خدا دیوانہ باش، با خدا دیوانہ باش اور با محمد ہوشیار۔ اللہ کی شان میں جو کہنا کہہ لے،
جو کہنا ہے کہہ لے، تیرے لفظ ختم ہو جائیں گے، اس کی شان ختم نہیں ہوگی۔ وہاں نہیں پہنچ سکتا تو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نے بڑھایا، خدا سے ملایا، تو بھی مارا جائے گا، اور اگر تم نے گرا کر اپنوں میں شامل کر لیا تو پکڑ تیری پھر بھی ہوگی۔ اس لیے اس سے وہ جدا نہیں ہے، ایک ہی تو ذات ہے کہ ادھر بھی واصل ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، وہ خدا سے لیتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں، واسطہ تو ہے نا۔ تو اس لیے بیلنس ہے، با خدا دیوانہ باش اور با محمد ہوشیار، بڑھانا نہیں ہے، خدا کے درجے میں لے جائے، گرانا نہیں ہے، اپنے ساتھ ملا لے، اس کو وہیں رہنے دو جہاں اللہ پاک نے سرکار دو عالم کو رکھا ہے کہ وہ رسول اللہ ہیں۔ ہمارا کلمہ ہماری آنے سے پہلے بھی، آج بھی، کل بھی، خبر میں بھی، حشر میں بھی رسول اللہ کام آئیں گے۔ تو یہ رانا لگانا ہو تو سرکار سے۔ آج میں ایک عالم کی بات پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت بات لکھی اس نے کہا جی کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون کا معنی صرف درود پڑھنا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی تعظیم و توقیر کرو اور ان کی منقبت کہو۔ پتہ نہیں وہ اس نے، لیکن بڑی خوبصورت بات لکھی اس نے، مجھے پسند آئی بڑی، کہ اس کا معنی کیا ہے کہ سرکار کی تعریف و توصیف کرو، ان کی منقبت کہو، یہ اس کا معنی ہے۔ تو کہنا یصلون کا صیغہ تو ہمارے لیے بھی آیا ہے، ہمارے لیے بھی آیا ہے قرآن کریم میں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، جو تو ہمارے لیے بھی آیا ہے۔ لیکن یہاں تو اور وہاں کا کیا معنی مراد ہے، یہی اس نے لکھا ہے کہ سرکار کی تعریف و توصیف کرنا، اس پہ درود پڑھنا اور اس کی منقبت بیان کرنا، یہ ہے اس کا معنی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار کا با ادب بنائے، بے ادب نہ بنائے۔ آج کان میں سخت درد ہے اور یہ درد سے بات کر رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کس قیامت سے گزر رہا ہوں میں، لیکن کر رہا ہوں۔ میرے نبی کا بیان ہو اور میں باز آ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوئی ایسا درویش بیٹھا ہو، عام میں سن رہا ہو یا کوئی جانتا ہو، تو اسے کہو کہ یار ہمارے بزرگوں کو دامی کر دو، میرا یہ لیفٹ کا یہاں نظر دایاں آئے گا، لیکن یہ بایاں کان ہے، بائیں کان میں بہت تکلیف ہے۔ اور انہوں نے ٹیوزڈے کو وہ نیوکلیئر پیٹ سکین، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کیٹ سکین وغیرہ وہ کریں گے۔ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک سب کچھ اچھا کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔